اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل کی ویڈیو میں ہم نے دعا کی اہمیت اور دعا کے فضائل یا کسی بھی وظیفہ کی اہمیت اور وظیفہ کے فضائل کے بارے میں بات کی تھی۔ آج کی ویڈیو بھی اسی متعلق ہے کہ جب ہم کوئی وظیفہ یا دعا فرماتے ہیں تو اس کے لیے شرائط کیا ہیں اور اس وظیفہ کے لیے جو ہیں وہ قبول ہونے کے آداب کیا ہیں، کہ جب ہم کس طرح کوئی دعا یا وظیفہ فرمائیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کی برکت سے ہمارے کام کو آسان فرمائے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ ہمارے وظائف آپ کو ہر وقت موصول ہو سکیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دعا کے شرائط کے بارے میں کہ دعا کی شرائط کیا ہیں، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے، کون کون سی شرطوں کو ملحوظ ہاتھ رکھا جائے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ رب تعالیٰ سے مانگنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم پہلے شرائط اور اس کے بعد آداب کے بارے میں بات کریں گے۔ دعا کے شرائط میں سے پہلا جو شرط ہے، پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کا ایمان کامل ہو اور کامل ایمان اور اخلاص کے ساتھ وہ دعا مانگے۔ ایسا نہ ہو کہ دعا ویسے ہی ذہن کہیں اور ہو اور آپ کا حافظہ یا آپ کی نگاہ کہیں اور ہو اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کو یا کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، یعنی کہ ایمان کامل کے ساتھ اخلاص ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی قربانی یا کسی بھی اللہ پاک کی برائی کے وقت جو ہے اس کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، یہ دراصل قربانی کے بارے میں ہے۔ لیکن چونکہ دعا یا وظیفہ بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنے کے لیے اور قرب کے لیے حاصل کرتے ہیں یا سنجام دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی گویا کہ تقویٰ کو بھی ہم ملحوظ ہاتھ رکھیں گے۔ دوسری جو شرط ہے دعا کے لیے وہ شرط یہ ہے کہ ہمارا کھانا پینا، ہمارے کپڑے پہننا، لباس وغیرہ وہ سارا پاکیزہ اور حلال ہو، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ آیت کریمہ ہے سورہ البقرہ کی۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے عبادت کے معیارات میں سے ایک معیار یہ بھی ذکر فرمایا کہ ہمارا جو ہے کھانا پینا اور کپڑے لباس اگر حلال کے ہوں گے تو ہمارے جو ہے قبولیت اللہ کے ہاں شرف قبولیت ہوگا، ورنہ بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ بنیادی شرائط میں سے۔ تیسری جو شرط ہے دعا کے لیے وہ یہ ہے کہ جو دعا کرنے والا ہے یا وظیفہ کرنے والا ہے وہ جھوٹ سے بچنے والا ہو، مکر و فریب سے بچنے والا ہو، قمار بازی نہ کرتا ہو، مکروہات جو ہے حرام چیزوں کے قریب نہ جاتا ہو، شراب نوشی، اسی طرح حسد و تکبر نہ کرتا ہو، چغلی سے بچنے والا ہو۔ یہ وہ مسائل ہیں جو کہ حرمت کے درجے میں آتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ان چیزوں کو تو ارادے سے کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ کوئی وظیفہ کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ پاک میرا یہ کام کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان قبیح اعمال کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ تو یہ بنیادی شرط ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں سے، ان خصائل سے بچنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی قرب والا ہے جو شخص اللہ کے احکامات کی پیروی کرے اور اللہ پاک کے احکامات کو بجا آوری کرنے والا ہو۔ اس طرح ساتھ ساتھ دعا کے جو آداب ہیں وہ آداب بھی ذکر کیے مفسرین نے، بلکہ خود قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی دعا مانگنے کے طریقے بتائے گئے کہ کس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے جو ہیں مرادیں اور اپنی حاجات پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ قرآن پاک جو ہے اللہ پاک کی جو کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اس کے اندر شفا اور اس کے اندر جو ہے برکت ہے، لیکن ان سے ہم فائدہ کیسے لے سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا وَتَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی، کہ یہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا آپ پر اور کیونکہ یہ شفا ہے اور رحمت ہے تمام عالمین کے لیے۔ تو قرآن پاک کی جو آیات ہیں جو ہم وظیفے پڑھتے ہیں یا جو آیات کریمہ جو ہم پڑھتے ہیں بیماریوں سے شفا کے لیے، تو ان سے بچنے کے طریقہ کار کیا ہوں گے، شرائط کیا ہوں گی، آداب کیا ہوں گی؟ تو آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔
ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما دیں گے، کیونکہ ادعوا ربکم تضرعا، یہ سورہ الاعراف کی آیت کریمہ ہے کہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ مانگو۔ اور اس کے بارے میں کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ خشیت اور عاجزی جو ہے، یہ ڈر اور عاجزی جو ہے، خوف اور عاجزی، یہ بنیادی شرط ہے دعا کی قبولیت کے لیے، اور آداب میں سے یہ پہلا ادب ہے۔ دوسرا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنی کسی گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں یا کسی گناہ سے بچ کر اب آپ نیکی کی طرف چلنا چاہتے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں، اس میں اپنی غلطی کا ازالہ بھی ہو، اپنی غلطی کا اقرار بھی ہو کہ میں یہ غلطی کی ہے میں نے اور آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، کیونکہ ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ٹکڑا ہے کہ جب کوئی تم میں سے دعا مانگے تو وہ یہ دعا کرے، دعا سے پہلے یہ نیت کرے، اگرچہ عربی کے الفاظ ضروری نہیں ہیں لیکن نیت یہ کرے کہ ظلمت نفسی، کہ میں نے ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر، واعترفت بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی، اے اللہ پاک مجھے بخش دے، ذنوبی جمیعا، میرے سارے کے سارے گناہوں کو۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار اور ان سے معافی، یہ بھی بنیادی شرط ہے، بنیادی ادب ہے دعا کے لیے۔ دعا کا جو ادب ہے تیسرا وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو اپنے نیک اعمال کا ہم واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ پاک کو کوئی احسان جتا رہے ہیں، لیکن ہم اللہ پاک کے سامنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں مزید جو ہے وہ آئے گا، جلال آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر ایک واقعہ بھی ہے کہ 3 شخص تھے، وہ راستے میں گئے اور راستے میں جانے کے بعد تیز بارش شروع ہو گئی اور انہوں نے غار میں پناہ لی، تو جو ہے پتھر آ گیا غار کے اندر، یا وہ پھنس گئے، تو وہاں پر جو تھے 3 آدمیوں نے اپنے اپنے نیکیوں کی جو ہے واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اپنے جو ہے وہاں سے نجات پائی، یعنی کہ واسطہ انہوں نے نیکیوں کا دیا، نیک کام کا واسطہ دیا، تو اس نیک کام کے واسطے کی وجہ سے وہاں سے آگے سے پتھر سرکتا گیا، ہلتا گیا۔ تو یہ مشہور واقعہ ہے جو کہ کتب حدیث میں اور واقعات اور حکایات کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تیسرا یہ ہے ادب دعا کا کہ دعا کرتے ہوئے ہم پاک ہوں، مستحب یہ ہے کہ ہم وضو میں ہوں، اگرچہ اگر ہم وضو میں نہیں بھی ہیں تو ہم کم از کم پاک ضرور ہوں۔ پاک مطلب یہ کہ نجاست جو ہے ہمارے جسم پر، ہمارے کپڑوں پر نہ لگی ہوئی ہو، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے اور دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم جب دعا کریں تو دعا کرتے وقت ہمارا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہو، جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھا کر، تو یہی وجہ ہے کہ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ چونکہ قریب ہوتا ہے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو نماز کے فوراً بعد ہمارا رخ بھی قبلے کی طرف ہوتا ہے، ہم پاک بھی ہوتے ہیں، عاجزی بھی اگر ہم شامل کر لیں تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح ہم نے جب بھی دعا مانگی تو ہمارا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور ایک ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، جن کے بارے میں ہم نے ایک باقاعدہ ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے اسماء الحسنی کے بارے میں، اور ہم وقتاً فوقتاً اسماء الحسنی کے آداب اور شرائط و فضائل بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ جو ہے اللہ پاک کو پکارا جائے اور دعا مانگی جائے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کے پیارے نام ہیں، ان کے ساتھ اسی کو پکارو۔ اور دعا جو ہے کرتے وقت جو ہے ہمارا دونوں ہاتھ جو ہوں کشادہ ہوں، چہرے اور کنوں کے برابر ہوں، اس طرح ہاتھ ہوں، بالکل ایسے بھی نہ ہوں اور ایسے بھی نہ ہوں، بلکہ ادب کے ساتھ اس طرح ہوں، چہرے کے بالکل برابر ہوں، انگلیاں سیدھی ہوں، اوپر آسمان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ ہے کہ آپ کلام کر رہے ہیں، تو اللہ جو ہے اپنے ہاتھ جو ہے بالکل سامنے رکھیں اور جو ہوں کشادہ ہوں ہاتھ، کیوں کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ ان اللہ حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کوئی ہاتھ آپ پھیلاؤ تو اپنے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے شرم آتی ہے، اللہ پاک کو حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو میں جو ہے اس کو ادا نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ہے آداب کا بھی ہمیں خیال رکھیں کہ ہمارے ہاتھ اس طرح ہوں بالکل، اور ہماری جو ہے نظر جھکی ہوئی ہو، اور ہم گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کر رہے ہیں، یہ جو ہے ادب ہے دعا کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اور بھی بہت زیادہ آداب ہیں دعا کے، کہ دعا کرتے وقت آپ کی توجہ تقسیم نہ ہو، دعا جو ہے بہتر یہ ہے کہ تہجد کے اوقات میں کسی تنہائی میں کی جائے،
اس طرح دعا مانگتے ہوئے آپ کے آنسو بہنے ضروری ہیں. یہ بہت سے مستحبات ہیں، لیکن چند ضروری چیزیں آداب کے زمرے میں جو آتی تھیں وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. کل انشاءاللہ اس کی تیسری قسط کے اندر ہم دعا کے جو ہے قبولیت کے اوقات اور دعا کے قبولیت کے مقامات کون کون سے ہیں، سب سے افضل مقام دعا کی قبولیت کا کون سا ہے، اور عام طور پر ہم گھر میں ہیں تو کون کون سے مقامات یا کون کون سے اوقات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو جلدی قبول فرماتے ہیں. مثلا اذان کے اوقات کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے، اور اس طرح خطبہ جو ہے جمعہ ہے اس کے وقت بھی آیا ہوا ہے، حج کے مقامات ہیں. بہت زیادہ یہ چیزیں ہیں، یہ انشاءاللہ ہم کل کی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. آنے والی ویڈیو کو مس نہیں کیجیے گا، آج کی ویڈیو کو بھی مکمل دیکھیے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے. حاضر ہوتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.